شادی ہو گئی، اللہ نے خیر ڈال دی، اولاد ہونے والی تھی، ساس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ لگا جی بیٹی پیدا ہونی ہے۔ اب وہ شوہر اس کو کہتا تھا تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، مجھے نہیں پسند۔ وہ بھائی کمرے میں کتنی دیر زندہ رہے گی؟ اچھا تم نے اپنی فیملی میں نہیں جانا، ماں باپ سے نہیں ملنا، مجھے پسند نہیں ہے۔ سر کی ٹینٹ کی ہے، واپس دماغ اندر ڈالا ہے، سٹچز لگائے ہیں، ہاسپٹل لے گئے۔ 3 دن لڑکی لاہور میں ایک سرکاری ہسپتال میں زندہ رہی، اور 3 دن کے بعد والدین کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شی از نو مور۔ اچھا، آپ نے جتنے کیسز کور کیے ہیں آج تک، 14 سال آپ کے ہو گئے، کوئی ایسا کیس کہ آپ نے دیکھا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ نے سوچا یار اس سے آگے انسانیت ختم ہے؟ یعنی ہر کیس ایسا ہے کہ جہاں جا کے مجھے لگتا ہے یار بس کرو۔ ابھی کل میں ایک پروگرام ریکارڈ کر کے آئی ہوں مانا والا میں، جہاں پر 21 سال کی لڑکی ہے اور کوئی 22-23 سال کا لڑکا ہے۔ دونوں کا یہ ایک ارینج میرج ہے، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ لڑکی کی فیملی زیادہ کمزور ہے مالی حالات میں، چوکیدار ہے باپ، اور لڑکے والے جو ہیں ان کا بائک ہے، بائک کا شو روم ہے، صحیح ہے، اسٹرانگ ہے تھوڑے سے۔ شادی ہو گئی ہے، ٹوٹل شادی کو 8 ماہ ہوئے، 7 ماہ کی پریگنٹ ہے، 8 ماہ بھی شاید میں آپ کو 10-12 دن اوپر بتا رہی ہوں، ایگزیکٹلی نہیں بتا پا رہی۔ شادی ہو گئی، اللہ نے خیر ڈال دی، اولاد ہونے والی تھی، ساس ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ لگا جی بیٹی پیدا ہونی ہے۔ لو جی تماشے شروع، صحیح ہے، بیٹی پیدا کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے، اور وہ فیملی سلجھی ہوئی فیملی ہے، لڑکی والے ٹھیک ہے۔ اب وہ شوہر اس کو کہتا تھا تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، مجھے نہیں پسند۔ وہ بھائی کمرے میں کتنی دیر زندہ رہے گی؟ اچھا تم نے اپنی فیملی میں نہیں جانا، ماں باپ سے نہیں ملنا، مجھے پسند نہیں ہے۔ تمہارا بہنوئی تم سے حسس کے بات کیوں کرتا ہے؟ مجھے لگتا ہے تم چکر ہے تمہارا، صحیح ہے۔ میرا چاچا بیٹھا ہو تو تم نے اس کے سامنے نہیں آنا۔ اب اس طرح کے مسائل تھے۔ لڑکی کہتی تھی آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب ٹوٹل شادی کو 6 ماہ ہوئے، آپ یہ دیکھو۔ اس بات پر جھگڑے اتنے بڑے کہ لڑکی نے یہ بات جا کے اپنے ماں باپ کو نہیں بتائی کہ میرے ساتھ میرا شوہر یہ سلوک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ ماں اور باپ کو جو کال گئی سسرال سے 7 ماہ کے بعد وہ یہ تھی کہ آپ کی بچی کی طبیعت بڑی خراب ہے، پہنچے۔ ماں باپ پہنچے، جب پہنچے تو دیکھا کہ لڑکی نئی نویلی دلہن خونوں خون زمین پہ پڑی ہے، سر منہ ناک کپڑے بھرے ہوئے۔ اچھا، ماں نے اپنی بچی دیکھی تو بے ہوش ادھر گر گئی، باپ نے دیکھی 2 قدم آگے ہو کے پکڑی، وہ بھی بے ہوش۔ کی بات تو نہیں کر رہے 2-4 دن پہلے جو آیا ہے اور سوتے ہوئے جس خاتون کی آنکھوں میں اور وہ سوا وغیرہ مار دیا؟ جی بالکل، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا وہ سوتے ہوئے کوئی سوا نہیں مارا، اچھا اس کی حقیقت یہ ہے کہ جھگڑا ہوا گھر میں، کنڈی ڈنڈا عمومی طور پہ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن گاؤں کے ایریاز میں جو کنڈی ڈنڈا ہوتا ہے نا اس کے ڈنڈے کا سائز ذرا بڑا ہوتا ہے اور بھاری ہوتا ہے۔ وہ اس نے وہ ڈنڈا اٹھایا اپنی بیوی کے سر میں مارا ہے۔ بائی گاڈ، میں تصویریں دیکھ کے آئی ہوں، میں وقوع دیکھ کر آئی ہوں، یہاں سے سر دماغ بار، یہاں سے کٹا دماغ بار، 4 جگہ سے دماغ باہر گرا ہوا ہے نکل کے۔ اچھا، سر کی ٹینٹ کی ہے، واپس دماغ اندر ڈالا ہے، سٹچز لگائے ہیں، ہاسپٹل لے گئے۔ 3 دن لڑکی لاہور میں ایک سرکاری ہسپتال میں زندہ رہی، اور 3 دن کے بعد والدین کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شی از نو مور، ڈیتھ ہو گئی۔ جب وہ گئے والدین تو لڑکی بے ہوش تھی، زندہ تھی، لڑکی بے ہوش، زبان اس کی باہر لٹکی ہوئی، خونوں خون، آنکھیں بند، نیل سوراخ ہوئے منہ کے اندر، آنکھوں کے اندر۔ وہ ایکچولی جب تشدد اس پر ہوا تو اس دوران اس کی آنکھوں میں سوئے مارے گئے، اس کی والدہ نے مجھے بتایا۔ صحیح ہے۔ اور سر پہ چونکہ ڈنڈے مارے ہوئے تھے تو ڈنڈا تو کسی کو ایک پڑ جائے نا تو وہ اس کا سر گھوم جاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں۔ خاتون تھی، وہ خاتون تھی، لڑکی تھی، پریگننٹ تھی۔ جناب یہ صورتحال ہے۔ پولیس نے اس کیس میں شوہر مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کیس میں اس پرچے میں جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ تھی کہ دیکھیں یہ کوئی سیپریٹ تو نہیں رہتی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی۔ اچھا چلو میں وقتی طور پہ یہ مان لیتی ہوں کہ شوہر نافرمان تھا، بدتمیز تھا، بے لگام گھوڑا تھا، ماں باپ کی نہیں سنتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا۔ ساس بچا سکتی تھی، بالکل، سسر بچا سکتا تھا، چچا بچا سکتا تھا، ان میں سے کسی نے بچایا نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے تھے؟ ساس بازو پکڑ کے کھڑی تھی، لے مارنو، سسر بھی مار رہا تھا، شوہر بھی مار رہا تھا، اور چاچا کہہ رہا تھا میں دھیان رکھنا وا۔